بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کے اردو پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ چند دن آپ انٹرویوز، استقبالیہ تقریب کا احوال اور محفل مشاعرت سے محظوظ ہوئے۔ اس دوران حالات حاضرہ کی خبریں پیش نہ کی جا سکیں۔ آج ہم خبریں اور ان پر مختصر تبصرہ پیش کریں گے۔ خان صاحب، آپ کے پاس آج کے حوالے سے کیا خبریں اور تبصرے؟ ہاں، میرے لیے جو سب سے بڑی خبر ہے وہ تو یہ ہے کہ بھئی یہاں پر جرمنی کے اندر ایک انٹرنیشنل میڈیا فاؤنڈیشن ہے جو کافی اثر و رسوخ رکھنے والا ادارہ ہے اور ایک قسم کی سیمی گورنمنٹ ہے فاؤنڈیشن ہے، اور اس میں جو فری لانسر فوٹوگرافرز ہیں دنیا کے وہ اس کے ممبرز ہیں، اور وہ اپنی سالانہ تصویریں جو وہ کھینچتے ہیں وہ ان کو بھیجتے ہیں، یہ اپنا ریکارڈ رکھتے ہیں اس کا، اور اس کے اوپر یہ انعام بھی دیتے ہیں۔ اصل میں تو انہوں نے ایک ان کی فوٹوگرافر تھی انجا نیدرنگ ہاؤس، اس نے کیا نام اس کا 2014 میں افغانستان کے اندر فوٹوگرافی کرتے ہوئے وہ بیچاری ہلاک ہو گئی تھی، تو اس کی یاد میں انہوں نے ایک اینول انعام شروع کیا تھا جس کی مالیت جو ہے وہ 20,000 یورو ہے، اور 2020 کا جو انعام ہے وہ ایک کشمیری لڑکی کو جس کا نام مسرت زہرا ہے اس کو دینے کا اعلان ہوا ہے، اور اس کو یہ انعام ملے گا۔ اور اس نے جو البم پیش کی ہے یقیناً اس کی محنت کے اس کو انعام دیا جا رہا ہے، لیکن جو البم پیش ہوئی ہے اس میں لگی ہوئی ہر تصویر جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک دردناک کہانی رکھتی ہے اور ہر دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، حکومتوں کو بھی اور این جی اوز کو بھی اور ہیومن رائٹس کے اداروں کو بھی، کہ بھئی وہ اس ظلم کو بند کروائیں جس کی وہ عکاسی البم کر رہی ہے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ بھئی جون 2019 کے اندر جو ہے وہ کاسل میں جو جرمنی کا ایک شہر ہے وہاں پر جو سیڈیو جو برسر اقتدار پارٹی ہے اس کے ایک اہم رکن کو، مقامی لیڈر کو، اس نے ریفیوجی کی حمایت کی تھی، اور جو انجلا میرکل نے پالیسی اپنائی تھی اس کے حق میں تقریریں کرتا تھا، تو اس کو وہ اپنے پورچ میں کھڑا ہوا تھا تو اس کو کسی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ تو وہ بعد میں وہ دو بندے پکڑے گئے جن کا ایک کا نام سٹیفن تھا اور ایک کا نام مارکوس تھا، تو ان دونوں نے وہ گولی چلائی تھی۔ تو بعد میں تحقیق مزید تفتیش ہوئی تو یہ بھی پتہ لگا کہ جو سٹیفن ہے اس نے 2016 میں ایک عراقی پر بھی کیا نام اس کا چھری سے حملہ کیا گیا تھا، اور وہ یہ شخص تھا۔ تو ان کے خلاف جو ہے آج فرینکفرٹ کی عدالت میں باقاعدہ مقدمے کی سماعت جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور اس نے اپنا وہ مانا کہ ہم نے ہلاک کیا تھا، اور پولیس نے وہ ویپنز بھی انہوں نے خود پیش کر دیا تھا کہ ہاں جی یہ وہ ویپن تھا جس سے ہم نے مارا تھا۔ بہرحال اس کے خلاف جو ہے آج عدالت میں کارروائی شروع ہوئی، اور کافی عدالت نے صرف چند لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی تھی، اور لیکن میڈیا اس کو کافی نمایاں کر کے پیش کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک ڈوزلڈورف کی عدالت میں ایک 39 سالہ شامی کو انہوں نے 5 سال کی جیل دی ہے کہ وہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے احرار الشام کوئی تنظیم ہے سیریا کے اندر جو کہ داعش کے ساتھ کام کر رہی تھی، ان کے حق میں پراپوگنڈا وغیرہ کر کے تو لوگوں کو ابھارتا تھا کہ بھئی وہاں سیریا جا کے تو اس لڑائی میں شامل ہوں، تو اس کے اوپر آج عدالت نے 5 سال کی جیل دی ہے۔ جرمنی کی انتہائی دائیں بازو کی جو پارٹی ہے جو غیر ملکیوں کے بہت خلاف ہے، اے ایف ڈی جو کہتے ہیں کہ متبادل جرمنی، انہوں نے اپنا نام رکھا، اردو میں اس کا یہی ترجمہ ہوگا، اور وہ ان کا نعرہ یہی ہے کہ بھئی سب غیر ملکیوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، اور وہ 2017 کے الیکشن میں تیسری بڑی پارٹی بن گئی تھی کیونکہ بہت زیادہ سیرین اور عراقی وغیرہ لیے گئے تھے یہاں پہ، تو اس کے بعد وہ پارٹی کافی مضبوط ہو گئی اور اب تیسری بڑی پارٹی بن گئی، اور انہوں نے ہی پچھلے دنوں جو سپریم کورٹ میں وزارت داخلہ کے خلاف ایک کیس کیا تھا کہ بھئی انہوں نے اپنی ویب سائٹ میں ہمارے خلاف ہی بہت کچھ لکھتے ہیں تو وہ ان کو بند کیا جائے۔ تو اب انہوں نے جو ہے وزارت داخلہ نے جو ہے کہا ہے کہ برانڈنبرگ جو جگہ ہے وہاں پہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ وہ خطرے کا، جرمنی کے لیے خطرے کا باعث ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم مقامی انٹیلیجنس جو ہے وہ ان کی پوری طرح نگہداشت کر رہی ہے، اور لوگوں سے بھی کہا ہے کہ ان کی جو نقل و حرکت ہے اس کے اوپر نگاہ رکھیں اور انٹیلیجنس کو فوری طور پہ آگاہ کریں۔ پھر ناظرین، جو یورپین پارلیمنٹ کا بجٹ ہے، یہ یورپین یونین کا جو بجٹ ہے اس میں ہر ملک ایک حصہ ڈالتا ہے، اور جرمنی جو ہے وہ اپنا 31 بلین سالانہ اس کے اندر اپنا شیئر دیتا ہے، اور لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ جو حالات
متاثر ہوئے ہیں اس کے سے ہم 13 بلین جو ہے وہ زائد دیں گے اس کے اندر اپنے بجٹ سے، جو کہ 42% بنتا ہے. اور اس میں جو 750 بلین کی اسکیم جرمنی نے بتائی تھی اس 2021 سے لے کے 2027 کے درمیان، اس کے لیے بھی جو ہے جمعے کے روز جو ہے تمام ہیڈ آف دی اسٹیٹس جو ہیں ان کے یورپی یونین کے، ان کا ایک اجلاس منعقد ہوگا اور اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ سارے دیں گے یا صرف فرانس اور جرمنی جو ہے اس بار کو اٹھائیں گے. پھر جرمنی جو ہے اس کا اپنا بجٹ جو ہے سرپلس رہتا ہے. 2010 میں جو ہے آخری دفعہ انہوں نے 44 ملین کا جو ہے یورو کا قرضہ لیا تھا، ورنہ اس کے بعد سے یہ ہمیشہ سرپلس جا رہا تھا. لیکن اب کرونا کی وجہ سے کیونکہ حالات بدلے ہیں تو انہوں نے ایک سپلیمنٹری بجٹ دیا تھا مارچ کے اندر، جس کے اندر انہوں نے 156 کیا نام اس کا ملین یورو جو ہے اس کی وہ دی تھی کہ بھئی ہم یہ سپلیمنٹری بجٹ ہے جو ڈیبٹ کا بجٹ تھا، نقصان کا بجٹ تھا. لیکن اب اس کے بعد اب پھر انہوں نے آج منڈے کو والے دن ایک نیا بجٹ پیش کیا ہے کہ بھئی وہ بھی ایک کم تھا، تو انہوں نے 62.5 بلین جو ہے وہ ایک نیا سپلیمنٹری دوسرا بجٹ پیش کیا ہے. تو اس طرح جو اس سال کا وہ کہتے ہیں ہمارا نقصان ہے، خسارے کا بجٹ جو ہے وہ 218.5 بلین یورو کا ہوگا، جس کو وہ بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ کور کریں گے. پھر ناظرین، اس منڈے سے جرمنی نے جو ہے جو یورپی یونین کے 27 ممالک ہیں ان میں سے اکثر کے ساتھ ٹریول جو ہے اوپن کر دیا ہے کہ جو مرضی آئے جائے. یا وہاں سے پہلے صرف پاسپورٹ کی تھی، جرمن آ سکتے تھے، اب یہ کہ اوپن ہے، جو مرضی آئے جائے، جس طرح پہلے تھا اسی طرح کر دیا گیا ہے. صرف فن لینڈ اور ناروے جو ہیں، اور انہوں نے کیونکہ اپنے ابھی تک پابندی لگائی ہوئی ہے، اس لیے اگر وہاں سے آنے میں کوئی پابندی نہیں، لیکن جرمنی کو جانے میں ابھی جو اگر ٹورسٹ وغیرہ وہاں جانا چاہیں تو وہ ابھی انہوں نے نہیں کھولا. اسی طرح آئس لینڈ جو ہے اس نے بھی کھول دیا ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ جو بھی ہمارے ملک میں آئے گا وہ اس کا ایئرپورٹ پہ کرونا ٹیسٹ ہوگا، اور جس کی فیس انہوں نے 113 US ڈالر جو ہے وہ فیس رکھی ہے کہ ہر آنے والے کو $113 کا وہاں پہ ٹیسٹ کروانا پڑے گا، پھر اس کو ملک کے اندر جو ہے انٹری ملے گی. اسی طرح جرمنی میں جو لوگ آ رہے تھے 11 جون سے اب تک، ان میں سے 1,96,000 افراد کو یا انٹری ہونے والوں کو انہوں نے کرونا کے شک کی وجہ سے پولیس نے وہاں جرمن سرحد کے اندر انٹری نہیں دی اور ان کو جو ہے واپس جانا پڑا. اسی طرح جو ہے انہوں نے خود جو لوگ کام کر رہے تھے وہاں پہ اس کے اوپر سرحد کے اوپر، جن کی تعداد جو ہے وہ 6,000 آفیسرس تھی جنہوں نے یہ اسپیشل ڈیوٹی دی، اور ان میں سے جو ہے 122 کو جو خود کرونا کی شکایت جو ہے وہ ہو گئی ہے. اب ٹریول کا ذکر آیا تو اس طرح جو ہماری جرمن لفٹانزا ایئر لائنز ہے سب بڑی، اس کو گورنمنٹ نے 9 بلین کا ایک پیکیج دیا تھا، لیکن اس میں ان کو پیکیج دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگوں کو بیکار نہ کریں اور جو ان کا نقصان ہے وہ ان کو کچھ نہ کچھ مدد مل جائے. اور اس پہ جرمن حکومتیں کچھ شیئر بھی خرید لیے تھے 9 بلین دینے کے بعد. لیکن لفٹانزا نے چند دن پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ 22,000 جو اپنے ملازمین ہیں وہ ان کو فارغ کریں گے. اس وقت لفٹانزا کے جو کل تعداد ہے ملازمین کی وہ 1,38,000 ہے، تو جس میں سے انہوں نے 22,000 کو نکالنے کا اعلان کیا ہے. تو اب ٹریڈ یونین والے جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ماضی کے اندر لفٹانزا جو ہے وہ 11,000 سرپلس سٹاف کے ساتھ بھی چلتی رہی ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 22,000 نکالنا یہ بڑی تعداد ہے، تو اس کے اوپر دوبارہ غور ہونا چاہیے، اور کیا نام اس کا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو نہ نکالا جائے. لیکن لفٹانزا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم نے جو لوگوں نے ٹکٹ خرید لیے تھے اور فلائٹس بند ہو گئیں تو ہمیں 4 بلین یورو جو ہے اس کی ریفنڈ کرنا ہے، لوگوں کو ادا کرنا ہے. تو ہمارے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں کہ ہم پوری طرح اپنے پیاروں پہ کھڑے ہو سکیں، اس لیے ہم 22,000 بندوں کو سر دست نکالنا چاہتے ہیں. اسی طرح جرمنی کا ایک ادارہ ہے جرمن فیڈرل اینٹی ڈسکرمنیشنز ایجنسی، انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی جو امریکہ میں شور پڑا ہے، اس کے بعد یہاں پہ بھی مظاہرے وغیرہ ہوئے پورے یورپ کے اندر سٹل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک رپورٹ دی ہے اور انہوں نے کہا کہ جرمنی کے اندر بھی ڈسکرمنیشن کے اندر پچھلے سال کے دوران اور اب تک 10% اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک بڑا اضافہ ہے. وہ کہتے ہیں 2015 تک صرف ہمارے پاس 545 کیس تھے جو ان کے پاس شکایت پہنچتی ہے. ویسے تو کئی ہوتے ہیں جو شکایت نہیں
لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 2015 ہمارے پاس صرف 545 تھے اور اب ہمارے پاس 10% اضافے کے ساتھ جو ہے وہ رپورٹس ہوئی ہے. اور اس میں زیادہ تر ڈسکرمنیشن جو ہے وہ ملازمت کی جگہ پر ہوتی ہے، یا یہ کہ مکان تلاش کرنے میں، یا مکان لیا ہوا ہو تو پھر وہ مالک مکان جو ہے وہ ڈسکرمنیشن کا وہ شکار تنگ کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ ڈس ایبل لوگ جو ہیں ان کو بھی اس میں 26% وہ لوگ ہیں جو ڈس ایبل ہیں بیچارے، اور ان کے ساتھ بھی یہ زیادتی کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ 7% وہ ہیں جنہیں مذہب کی بنیاد پہ ڈسکرمنیشن کا سامنا کرنا پڑا. اور اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں پولیس بھی جو ہے وہ انوالو ہے. بعض کیسز ایسے بھی ہیں جن میں پولیس بھی ڈسکرمنیشن کے اندر انوالو رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں 3580 شکایت جو ہے نا ان کے اوپر ہم نے پچھلے چند سالوں کے اندر ایکشن لیا ہے. جس طرح ناظرین کرونا کے اوپر تمام دنیا ہر شعبہ زندگی متاثر ہوا ہے، اس طرح سپورٹس بھی متاثر ہوئی ہے. اور سپورٹس کی جو کلبز ہیں جن کی جن کی بجٹس ہوتے ہیں انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور جیسے کائزر لاؤٹن جرمنی کا ایک بڑا کلب ہے جو 4 بار جو ہے نیشنل چیمپئن شپ رہا، 2 دفعہ اس نے وہ بنڈس لیگا بھی جیتی ہوئی ہے. اب انہوں نے سوموار کے دن جو ہے اپنی بینکرپسی کے لیے درخواست عدالت کے اندر جمع کرا دی ہے، اور یہ ایک جرمنی کے لحاظ سے ایک بہت بڑی خبر ہے. اسی طرح ایک شالکے کلب ہے، وہ بھی کافی جرمنی کا مشہور کلب ہے. انہوں نے بھی کیونکہ کھیل وغیرہ بند ہیں تو وہ جو سپورٹس وغیرہ لے جانے کے لیے انہوں نے 20 ڈرائیور رکھے ہوئے تھے، وہ ان کو فارغ کرنے پڑے ہیں کہ بھئی ابھی تو پتہ نہیں کب تک جو ہے ہم یہ سپورٹس کے میدان دوبارہ پورے طور پر فعال ہو سکیں گے. اسی طرح ٹی وی والے ہیں، وہ کافی میچ دکھا کے اس سے پیسہ کماتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ کلبز کا شیئر بھی ہوتا ہے. جو جن 30 کے قریب کلب ہیں جرمنی کو جن کو ٹی وی والے جب کوئی میچ ہو تو وہ ان کو ایک رقم کی ادائیگی کرتے ہیں. تو ٹی وی والوں نے بھی بتایا کہ بھئی ہم جو ہے 150 ملین یورو جو ہے اس سال کم ادا کریں گے، اور ان کا ویسے جو بجٹ ہے وہ 1.35 بلین ہے جو وہ کلبوں کو دیتے ہیں اپنی آمد میں سے. تو اس سال وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ 1.2 بلین تک ہماری آمد ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. تو وہ کلبوں کو پیسے پوری طور پر نہیں ملیں گے. اب چند چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں، جیسے جو اسائلم پہ آئے ہوئے ہیں شامی، جس میں 6,30,000 لوگ شام کے تھے جو انہوں نے 2017 کے بعد الیکشن لیا، وہ یہاں پر اسائلم اپلائی کیا تھا. تو ان میں سے حکومت نے کہا کہ بھئی جو ہم نے اسکیم نکالی تھی کہ بھئی ہم لوگوں کو فنڈ دے دیں گے جو واپس جانا چاہتے ہیں، تو اس میں سے 1,000 شامی جو ہے وہ واپس اپنے ملک چلے گئے ہیں. اب تک سال کی تعداد انہوں نے بتائی ہے، لیکن یہ کہ اب تک ٹوٹل جو ہے وہ 1,000 شامی ملک سے واپس جا چکا ہے. اسی طرح مرسیڈیز بینز جو ہے انہوں نے بڑا سکھ کا سانس لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا نام اس کا چائنا ہماری بہت بڑی مارکیٹ تھی مرسیڈیز کی، جو کہ اب کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی، لیکن اب انہوں نے بتایا کہ مئی کے اندر ہم نے 70,000 کاریں جو ہیں وہ چائنا کے اندر بیچی ہیں، جو کہ پچھلے سال سے 50% کم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا مرسیڈیز کی بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے. اسپین کے سابق بادشاہ جن کی عمر اس وقت 82 سال ہے، ان کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ انہوں نے جو عربوں کے ساتھ بعض معاہدے کیے تھے اس میں سے بعض کرپشنز پکڑی گئی ہیں کہ بھئی انہوں نے کرپشن کی تھی، یا انہوں نے پیسہ دے کے تو پھر وہ کانٹریکٹ وغیرہ پر عربوں نے حاصل کیے تھے. تو وہ بادشاہ تھے تو ان کے اوپر کوئی اس وقت نہیں مقدمہ وغیرہ بن سکتا تھا یا خاموشی تھی، لیکن اب انہوں نے بادشاہ چھوڑ دی اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، ٹرانسفر کر دیا. تو اب ان کے اوپر باقاعدہ سپریم کورٹ میں ایک ریٹ ہوئی تھی اور سپریم کورٹ نے اعلان کیا کہ ہاں ان کے اوپر پوری طرح تحقیقات جو ہے وہ ہونی چاہیے. اسی طرح ایک دلچسپ مقدمہ جو ہے وہ پیرس کی عدالت میں زیر سماعت تھا. ناظرین کو یاد ہوگا کہ سن 1994 کے اندر جو آبدوز تھیں پاکستان نے خریدی، ان کے اوپر ایک بعد میں پتہ لگا کہ جی اس کے اوپر کرپشن جو ہے وہ انوالو ہے. اس کے اندر جو بحریہ کے وہ تھے کمانڈر چیف وہ بھی بعد میں انوالو نکلے تھے. پاکستان میں یہ بات کھلی لیکن اس کا کوئی فردر بات نہیں پکڑی گئی، یا آگے مقدمہ نہیں چلا، یا ان پہ کوئی ایسی سزا کا اعلان نہیں ہوا. تو لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے تقی الدین، وہ لبنانی ہے، اور وہ ایک اسپیشل جہاز پہ کیا نام اس کا کر کے تو لیبیا سے پیرس آیا تھا. تو اس کے پاس جو ہے 1.5 لاکھ کرنسی نکلی تھی یورو کی.
تو اس کی تلاشی کے دوران جیسے وہ ہوتی ہے تو وہ اس کا مطمئن نہیں کر سکا کہ یہ اس نے پیسے کہاں سے لیے ہیں، تو اس کو پھر پولیس نے گرفتار کر کے باقاعدہ اس کے اوپر مقدمہ چلایا تھا. تو اس مقدمے کے دوران یہ کہانی جو ہے وہ کھلتی چلی گئی آبدوزوں کی بھی، اور کیا نام ہے اس کا، سعودی عرب کو بھی جو فرانس نے اسلحہ بیچا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ فرانس کے وزیر اعظم بھی اس انوالو تھے، اور انہوں نے ایک پیسہ لیا تھا اپنی سعودی عرب سے اور اس کو اپنی مہم پہ لگایا تھا، جو انتخابی مہم ہوتی ہے اس کے اندر وہ پیسہ استعمال ہوا تھا. تو وہ سارا مقدمہ جو ہے وہ کھلا ہے. تو جو لوگ آبدوز کے اندر انوالو تھے کمیشن دینے والے میں، ان کو انہوں نے 2 سے لے کے 5 سال تک کی سزا جو ہے وہ عدالت نے دی ہے. لیکن ابھی جو وزیر اعظم ہے، سابق وزیر اعظم، وہ اور وزیر دفاع، ان دونوں کے خلاف ابھی مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوا. وہ ابھی مقدمہ جو ہے وہ چلے گا، اور یہ کرپشن کا جو کیس ہے یہ یقیناً جو زیادہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آئے گا. جی ناظرین، پاکستان کے حوالے سے بھی چند خبریں آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. پاکستان میں تو 2 ہی اس وقت سبجیکٹ جو ہیں وہ ہاٹ کیک کی طرح ہیں. جو سے ایک یہ ہے کہ بھئی مرکزی حکومت کا بجٹ آیا ہے، اس کے بعد صوبائی حکومت کے بجٹ آئے ہیں جو کہ ہر وقت ٹی وی پہ ڈسکس ہو رہے ہیں، پبلک میں بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کرونا ہے جس نے وہاں پر ایک مصیبت ڈالی ہوئی ہے، اور قوم کہہ رہی ہے کہ بھی ہم ایک عذاب میں مبتلا ہیں. مرکزی بجٹ میں ہے وہ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی 300 ارب سے اوپر کا خسارے کا بجٹ ہے. اب یہ خسارہ حکومت کیسے پورا کرے گی؟ آیا یہ کیا نام اس کا، نئے ٹیکس تو انہوں نے لگائے نہیں، اس لیے کہاں یہ امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ دوران سال جو ہے سپلیمنٹری بجٹ جو ہے حکومت کو لانے پڑیں گے. اور کیونکہ یہ بھی نہیں پتہ کہ کرونا کیا صورت اختیار کرتا ہے، کتنا حکومت کو اس کے اوپر خرچ کرنا پڑتا ہے، اس لیے یہ سر دست جو ایک عارضی بجٹ ہے، اور اس کے اوپر یہ کہ بھی حکومت اپنے سپلیمنٹری بجٹ پر لے کر آئے گی. لیکن اس سارے بجٹ کے اندر جو ایک اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے جو بجٹ ان کو دیا گیا تھا اس کے اندر انہوں نے 18 کروڑ روپے کی بچت کر کے حکومت وزارت خزانہ کو واپس کی ہے. جو ان کا بجٹ تھا وہ 86 کروڑ روپے تھا ان کا وزیر اعظم ہاؤس کا، اور انہوں نے صرف 60 کروڑ روپے استعمال کیے ہیں، اور 18 کروڑ 37 لاکھ جو ہے وہ انہوں نے وزارت خزانہ میں واپس کر دی ہیں. یہ میرے خیال پہلے وزیر اعظم ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی وزیر اعظم رہے ہیں سب جو ہے وہ اوور بجٹ جاتے رہے ہیں، اور انہوں نے پہلا ہے وہ. اور دوسرا انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ بھئی انہوں نے اسٹیٹ بینک سے ادھار لینا بند کر دیا ہے. جو پہلی حکومتیں تھیں وہ یہ کرتی تھیں کہ باہر سے اگر قرضہ نہیں مل رہا تو اسٹیٹ بینک سے کرنٹ قرضہ اٹھاتی تھیں اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے. انہوں نے یہ سلسلہ جو ہے بند کر دیا، اور اس سال اسٹیٹ بینک سے انہوں نے کوئی قرض نہیں لیا. لیکن ایک جو اچھی خبر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو 3400 ارب کا بجٹ پیش کیا خسارے کا، اس کو خسارہ پورا کرنے کے لیے انہیں ورلڈ بینک سے یا اس سے وقتی امداد بھی لینی پڑتی ہے. لیکن ایک یہ تھا کہ سعودی عرب اور عرب امارات نے جو رقم اسٹیٹ بینک میں رکھی ہوئی تھی پاکستان کے، اس کو انہوں نے درخواست کی تھی کہ بھئی ہمیں اپنے بجٹ کو خسارے کو فوری کسی ضرورت پڑے تو اسے استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، اور وہ دونوں ممالک نے وہ اس کی اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا کہ جو رقم ہم نے دی ہوئی ہے اس کو بجٹ سپورٹ کے اندر آپ استعمال نہیں کر سکتے. بس یہ ایک اس لحاظ سے ایک اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ ایک سپورٹنگ ہینڈ تھا جو مل سکتا تھا لیکن وہ نہیں ملا. اسی طرح کرونا کی جو صورتحال ہے اس کے اندر دیکھ لیں کہ عید کے بعد WHO جو ہے انہوں نے ایک وارننگ جاری کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب جو ہے اس کو مکمل لاک ڈاؤن کر دیں. لیکن نہ عوام نے سنی اور نہ حکومت نے اس کی طرف کوئی ایسی خاص توجہ دی. لیکن اب جو حالات ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ 20 شہروں کے اندر وہ 20 میں سے زیادہ شہر جو پنجاب کے ہی ہیں کہ اب ان کو مکمل لاک ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ پہلے ہی جو بڑی طاقتیں یا جو ادارے ہیں انٹرنیشنل ادارے جو بات کہتے ہیں ان کے اوپر کان دھر لینا چاہیے. اس کے علاوہ ایک خبر یہ بھی ہے جو عمران خان صاحب کے جو دعوے تھے اس کی وہ نفی کرتی ہے کہ عام طور پر پاکستان کے قانون میں یہ گنجائش ہے کہ جو گریڈ 22 کا افسر ریٹائر ہوتا ہے اس کو وہ اسلام آباد میں ایک پلاٹ دیتے ہیں. جس طرح فوجیوں کو پلاٹ ملتے ہیں، سول میں صرف جو 22 گریڈ سے ریٹائر ہو اس کو ملتا ہے، 21 گریڈ سے ریٹائر ہو اس کو نہیں ملتا، اور اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد دیا جائے. اب یہ بات باہر آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو گریڈ 22 کے 9 افسر ہیں جو ابھی سروس میں ہیں ریٹائر نہیں ہوئے ہوئے، ان کو جو ہے اسلام آباد کے اندر ایک پلاٹ دیا ہے جس میں ان کے اپنے پرنسپل سیکرٹری بھی ہیں
وہ بھی شامل ہیں، اور اس کے خلاف آج ہائی کورٹ میں کسی نے اپیل دائر کر دی ہے. لیکن یہ دیکھ لیں کہ بھئی عمران خان صاحب کے دعوے کیا تھے، اور فرق طرز حکومت میں کوئی فرق نہیں. جو جس طرح پہلے حکومتیں کرتے رہی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، وہی طرز عمل جو ہے انہوں نے اپنایا ہوا ہے. یا یہ ان کی مجبوری ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر گورنمنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن انہوں نے جو نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے اس کو 2 سال تک جیل میں رکھا ہے، صرف اس بات کا جی راول پنڈی کے اندر جو آپ کی جائیداد ہے وہ آپ نے کہاں سے بنا لی، آپ تو صرف 22 گریڈ کے افسر ہیں. اور لیکن وہی کام آپ خود کر رہے ہیں کہ بھئی اپنے پرنسپل سیکرٹری کو جو ابھی سروس جس کی ابھی باقی ہے اس کو خلاف قانون جو ہے اسلام آباد میں، اور وہ اسلام آباد کا کوئی بھی جو پلاٹ ہے وہ کروڑوں سے کم نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ ایک طرز عمل جو ہے تحریک انصاف کا، یہ اس کے لیے مطلب اپنے آپ کو کمزور حکومت ثابت کر رہے ہیں کہ ہم، اور آنا الیکشن کے لیے یہ ان کے لیے منفی ماحول بنائے گی. آخر میں ناظرین، ہم اپنے ایک ساتھی جو خالد آفاقی صاحب، جو ایک اچھے شاعر بھی تھے اور نقاد بھی تھے، آپ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ جو لاہور ہے اس کے پرنسپل کے طور پر ریٹائر ہوئے تھے، اور کالج میں مجھ سے 1-2 سال سینئر تھے، لیکن بہت اچھے نقاد تھے اور بہت اپنا نام ادب کی دنیا میں اپنا نام پیدا کیا. وہ بھی بیچارے کرونا سے وفات پا گئے ہیں، اور ہم ان کی وفات پر اظہار تعزیت کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے اور پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.